کا پتہ ڈھونڈے۔ ان کی بات پر زینب بولیں، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کرکے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب تو واقعی کم عقل ہے، ایک دوسری عورت بولی۔ اگر لینے ہی آنا تھا تو اس کو ہی چھوڑ کے کیوں جاتا؟ لیکن مولانی جی، معاملہ تو مشکوک ہے، کوئی کیوں اپنا بچہ پھینکے گا، وہ بھی اتنے سونے منڈے کو؟ میرے والے نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کر لیے، اب کہتا ہے چوتھا کرے گا، بھلا کوئی وارث کو بھی پھینک کر جاتا ہے؟ اب کیا کہوں سیدہ، بات تو میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو۔ اس نے کہہ کر اس ٹاپک کو ختم کر دیا۔ صحن میں چارپائی بچھا کر بیٹھی عورتیں دھوپ سینکتے ہوئے اپنے اندازے لگاتی رہیں، جبکہ وہ جس کی ذات بنی ہوئی تھی سائیں کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر گئی تھی اور مولوی عبدالخالق گھر کا آنگن بچوں سے بھر گیا تھا۔ برابر برابر 2 دریاں بچھی تھیں، ایک دری پہ بیٹھے بچے ہاتھوں میں سپارے لیے لہک لہک کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور دوسری دری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق لے کر یاد کر چکے تھے اور اب اپنے اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ سائیں نے آج پہلی بار میں مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے ساتھ سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کے یوں اپنے ہاتھ ہلاتا جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا، روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کر رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ لو، حساب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی عبدالخالق نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سائیں پر نظر پڑتے ہی بشاشت سے بولے، او جلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پر تیرے نام کے تعویذ گڑے ہیں، سیدھا اندر چلا آ۔ اور وہ چلتا ہوا اندر آیا اور مولوی عبدالخالق کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے کاکے سے ملنے آیا ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے بے ساختہ کہا، پھر آوازیں دینے لگے، حاجرہ، او حاجرہ، کھانا لے آؤ بھی۔ لیکن ایک منٹ، انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے، کھانا تو ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اسے کچھ بتانے کے بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو پاس بلانے لگے، ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہہ کر اپنا تام جام اٹھا کر چلا آئے۔ جبار کون؟ جبران آئی، بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام بگاڑنے سے باز نہ آنا۔ ہاں بھئی، جا کر جبرے آئی سے کہو میں نے بلایا ہے۔ اور بچہ ان کے کلسنے پر محظوظ ہوتا باہر بھاگ گیا۔ اسے بیچ کر مولوی عبدالخالق سائیں کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانے لگے۔ سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر سے ہی سلام جھاڑا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا۔ اس نے اپنے کندھے سے لٹکتے لکڑی کے صندوق کو تھپکا، پر آپ کے بال تو جمعے کو ہی تراشے تھے اور خط بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کی بات پر مسکرا کر مولوی صاحب نے سائیں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تیری ضرورت مجھے نہیں، اسے ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ جبار پھرتی سے اپنا سامان نکال کر میز پر رکھتا جا رہا تھا۔ سائیں کے جی میں جانے کیا آئی کہ آئینہ اٹھا کر اس میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جسے مدت سے دھویا نہیں گیا تھا، بڑے بالوں اور ناتر اشیدہ داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اسے جیسے خود بھی اپنی پرانگدہ حالی پر یقین نہیں آیا۔ داڑھی کے چہچہاتے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اصل روپ کو یاد کرنا چاہا، پر حیرت کی بات تھی کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آئی، اور آتی بھی کیسے؟ آئینے میں نظر آتا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس میں سے پرانے نقوش ڈھونڈ پانا مشکل تھا۔ جبار نے اس کے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اس نے مدت سے سر نہیں دھویا تھا اور نہ بالوں میں تیل لگایا تھا، سو اب اس کی حالت جار جنگار جیسی ہو رہی تھی، جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا، پر جبار اپنے کام کا کاریگر تھا۔
دقت ہوئی پر اس نے بالوں کو تراش کی حد تک صحیح حالت دے دی تھی، پھر اس کے داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جبار اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ چہرہ اب بھی انجان لگ رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے اس نے شیونگ کے لیے جاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر اسرا لے کر شیو کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے کو بلیڈ کی رگڑ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ مارا ہی تھا کہ چہرے پر کٹ پڑ گیا، مگر اس نے شیونگ روک کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی حرکات و سکنات پرانی تھیں، جیسے وہ اپنی عادتوں کو یاد کر رہا ہو۔ وہ آرام سے شیو کرتا رہا، مگر اب اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ داڑھی ہٹا کر اس نے تولیے سے جاگ منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ پھر بھی اس کے چہرے میں کچھ اجنبی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اس نے پھر آئینہ دیکھا۔ اب اسے چہرے سے شناسائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کچھ بات بنی ہے۔ اپنی تھوڑی کو مسلتے ہوئے اس نے سوچا، یہ کپڑے لے اور جا کر نہا لے۔ ویسے میرا ناپ تجھے چھوٹا ہوگا، مگر جو چترے تو نے پہن رکھے ہیں یہ اس سے بہرحال بہتر ہے۔ ابھی ان سے ہی کام چلا لے۔ کل تیرے 2 جوڑوں کا کپڑا خرید کر درزی کو سلنے کے لیے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ہاتھ میں اپنا ایک شلوار قمیض لیے اس سے کہہ رہے تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لیے، پھر رسی سے تولیہ اٹھا کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ اتنی دیر تک نہایا کہ مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھا کر آ گئے، مگر جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا غسل خانے سے برآمد ہوا تو دونوں میاں بیوی خوشگوار حیرت میں کھڑے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بال جو مٹیالے رنگ کے لگا کرتے تھے، ان کی سیاہ رنگت کئی بار صابن سے دھل کر نکھر آئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں کی مقناطیس تو وہی تھی، لیکن اب ان میں وحشت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، مگر ویرانی جوں کی توں تھی۔ آنکھوں کے حلقے واضح ہو رہے تھے۔ رنگ شاید یوں بھی قدرے سانولا رہا ہو، مگر اب جھلس کر گہرا ہو گیا تھا۔ گالوں کا ڈھیلا ماس بتا رہا تھا کہ یہ چہرہ کبھی پرگوشت تھا۔ عنابی رنگت کے ہونٹ جو سختی سے بھینچے رہتے تھے، اس وقت نرمی سے بند تھے، جن سے چہرے کا تاثر ہی بدل گیا تھا۔ وحشت اور دیوانگی کی جگہ سنجیدگی اور متانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی ان اقامت کو نظر آتی تھی، مگر شانوں کی چوڑائی اب زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا، لیکن اب اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے کپڑے اس کے لیے قد پر کافی چھوٹے تھے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر جا رہی تھی اور قمیض گھٹنوں سے اوپر۔ اس پر مضحکہ یہ کہ کمزوری کی حد تک دبلا ہونے کے باوجود قمیض کے اس کے چوڑے چکلے سینے پر پھنسی ہوئی لگ رہی تھی، مگر اس نے اسے دیوانگی کے عالم میں دیکھا ہو، اس کے لیے اس کی بدلی ہوئی حالت واقعی خوشگوار تھی۔ سائیں کی تو حالت ہی بدل گئی ہے۔ مولوی صاحب دیکھیں ذرا کیسا سونا روپ نکلا ہے۔ ملا جی کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولی، یہ سائیں نہیں ہے حاجرہ، اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے۔ کیوں عبداللہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، پر ان کے استفسار پر نظر چرا کر گیلا تولیہ رسی پر پھیلانے لگا۔ مولوی صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ نہ مان، تیرے نہ ماننے سے اس کی بزرگی اور تیری بندگی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور وہ انجان سا بنا انگلیوں کی مدد سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ مولانی جی نے دیکھا تو بولیں، ادھر آ میرے پاس، میں بال بنا دیتی ہوں۔ اور اٹھ کر دیوار گیر الماری سے چنگا پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھیں۔ اس نے صحن میں پڑی پیڑھی اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی جس پر مولانی جی بیٹھی تھیں، اور اس پر بیٹھ کر سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ مولوی صاحب کی مسکراتی نظریں اس پر ٹکی تھیں، جو نگاہیں نیچی کیے کسی بھی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ مولانی جی اس کے بال بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھیں۔ دینے والے نے کتنی پیاری صورت دی ہے، پر تو ہے کہ خام خواہ بگاڑ رکھی تھی۔ اب نہ وہ حالت بنانا۔ مجھے نہیں پتا تجھ پر کیا بیتی ہے، تیرے زخم ادھڑ نہ جائیں اس لیے پوچھوں گی بھی نہیں، لیکن ایک بات کہوں گی کہ اگر آج بیتے ہوئے کل کا ماتم منایا جائے تو اس کی نحوست کے سائے آنے والے کل پر بھی پڑ جاتے ہیں۔
جو ہوا اگر اسے بھول نہیں سکتا تو یاد کرنا بھی چھوڑ دے۔ لے تیرے بال بھی بن گئے۔ اس کے بال بن چکے تو انہوں نے کہا۔ تبھی اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اندر چارپائی پر سو رہا تھا اور جاگنے پر خود کو اکیلا پا کر رونے لگا۔ کاکا جاگ گیا ہے، میں ذرا اسے دیکھ لوں۔ خود کلامی کرتی وہ اٹھنے لگی تو اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے کہا، آپ رہنے دیجیے، میں دیکھتا ہوں۔ حلیہ کیا سنورا، اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی سنور گیا تھا۔ شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کرانے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں نے گود میں لے لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان سا ہو گیا۔ لمس جانا پہچان ہے پر چہرہ اجنبی۔ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو پٹ پٹاتا وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا تو ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے ان نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ آ کر کھانا کھا لو۔ کچھ دیر بعد مولانی جی نے دروازے پر آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر بولیں، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس کے فیڈر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا، کہیں سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئیں تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باہر باورچی خانے میں آ گیا۔ مولوی صاحب کھانا ختم کر کے اٹھ گئے۔ اچھا حاجہ، میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور تو سن عبداللہ، کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا، بہت ہو گئی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر پر بیٹھ، اس کے لیے بھی بستر بچھا دینا۔ وہ عبداللہ سے کہہ کر آخر میں پھر مولانی جی سے بولے تھے۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ بچے کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما گھما کر کمرے میں چاروں طرف دیکھتا اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے مولانی جی کو دیکھا اور بولے، رب سونے کی یہی بات تو سب سے سونی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس سے دوگنا دیتا ہے۔ اب دیکھ، اس سے ایک پتر مانگا کرتی تھی، اس نے 2 دے دیے ہیں، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاو پورے کر۔ سن، یاد رکھنا، جس نے دیے ہیں وہ لے بھی لے گا۔ بے شک مولوی صاحب، پر ابھی تو میرا آنگن بھر گیا ہے، مجھے اس پر خوش ہو لینے دے، پر شکر کرنا مت بھولنا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ انہیں بھولوں گی، مولانی جی نے یقین دلایا۔ بہادر نے جھانک کر اندر اسٹڈی میں دیکھا۔ نور الہدیٰ فائلوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ صاحب، اس کی آواز پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا، ہاں بولو، آپ سے ملنے کوئی بی بی آئی ہیں؟ انہوں نے حیرت سے بہادر کو دیکھا۔ رات کے 11 بجے کون سی بی بی مجھ سے ملنے آ گئیں؟ میں کیا جانوں؟ وہ خامخواہ شرما گیا تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئے۔ تم نے نام پوچھا تھا، مریم بتا رہی تھیں۔ ایک پل کو تو انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نام کہاں سنا ہے، پھر جب یاد آیا تو اچھل پڑے۔ او مائی گاڈ، مریم یزدانی، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ تو خود کلامی کر رہے تھے، جا کر اسے کہہ دو میں اسے ملنا نہیں چاہتا، وہ روڈ سے لہجے میں کہہ کر دوبارہ فائلوں میں الجھ گئے۔ بہادر جی صاحب کہتا ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نور الہدیٰ کا پیغام حرف بحرف مریم کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اس کے تو تلوؤں میں لگی، سر پر جا کر بچھی۔ مجھے اپنے صاحب کے پاس لے چلو، وہ بھیڑے لہجے میں بولی تو بہادر منمنایا، صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے، شٹ اپ۔ وہ حلق کے بل چلائی، مجھے ابھی اور اسی وقت نور الہدیٰ کے پاس لے کر چلو، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ بہادر بے چارہ تو اس کی اونچی آواز سن کر ہی ڈر گیا۔ اپنا حشر کیا کرواتا؟ جی میم صاحب، کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں آیا، پھر دور سے ہی بیسمنٹ میں بنی اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب وہاں ہیں۔ نور الہدیٰ سے ڈانٹ پکی تھی، اس لیے جلدی سے کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ شعلہ بار انداز میں اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کمر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگے، جو چلتی ہوئی اس کی ٹیبل کے پاس آ کر رکی، پھر نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ تمہیں کس چیز کا غرور ہے نور الہدیٰ؟ چند مربع زمینوں کا، جنہیں میں 100 بار خرید کر پھینک سکتی ہوں؟ تمہارے بزنس کا، جس کا سیٹ اپ کھڑا کیے تمہیں 4 دن نہیں ہوئے؟ یا تمہاری پرسنالٹی کا، جسے خاص بنانے والی بھی میری نظر ہے؟ تم ہو کیا اور تمہیں یہ سوچنے کی جرأت بھی کیسے ہوتی تم میری انسلٹ کر سکتے ہو؟ اس دن تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ تم شاید اپسیٹ ہو، مگر آج جو تم نے کیا، اس کی تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آیا تھا تم پر کہ اتنی ینگ ایج میں تم کام کے بوجھ تلے دب کر اکیلے اور ڈپریسڈ ہو گئے ہو۔ میں نے سوچا تھا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گے تو تمہاری ڈل لائف میں کچھ
انرجی آ جائے گی اور تم تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اتنی بےعزتی کے احساس سے زیادہ نور الہدیٰ کی بے رخی کے لیے تھے۔ فورگیٹ اٹ، اب ایک پل کو اس کی آواز برائی تھی، پھر تنفر سے کہہ کر وہ مڑی اور جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ مجھے اسے رلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے اس کی صلواتیں سنتے نور الہدیٰ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے، پھر وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نور الہدیٰ کو اسے روکنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے۔ وہ فطری طور پر بہت کیئرنگ انسان تھے، مگر ملیحہ کے بعد ان کی اس عادت میں خلل آ گیا تھا، لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے۔ پھر بھی جھجک میں 2 دن گزر گئے۔ مریم ان سے کہہ تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی خاطر گئی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، اور جو سچ تھا وہ اسے سوچ کر خوفزدہ تھی۔ اس لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے بیٹھی تھی۔ ملازمہ کئی بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، مگر مریم کے کان میں تو جوں تک نہیں رینگی تھی۔ آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئیں اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگیں، مریم اٹھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مگر آیا کون ہے؟ وہ بدستور چڑھتے ہوئے بولی۔ نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا الگ سا ہے۔ کیا نام تھا؟ ان کی بڑبڑاہٹ پر مریم کو مزید طیش آنے لگا، مگر ضبط کیے بیٹھی رہیں، پھر انہیں بھی یاد آ گیا۔ ہاں، نور الہدیٰ ہے اس کا نام۔ وٹ؟ وہ اچھل ہی تو گئی۔ مما، آئی ایم سو ہیپی، وہ ان سے لپٹ کر بولی، پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگ گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر اس بریک لگ گئی تھی۔ نور الہدیٰ کی روڈنس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشی کافور ہو گئی، مگر ان سے ملنا بھی چاہ رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نور الہدیٰ سے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے کے لیے منع کر دو گی۔ میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں۔ اس کے منہ پر بنا کر کہنے پر نور الہدیٰ بے ساختہ مسکرائے اور کہا، ہاں وہ واقعی بد اخلاقی تھی، اور اسی لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں۔ اس کی صورت ایک دم سے روحان سی ہو گئی اور اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ نور الہدیٰ سے دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری۔ اس نے توجہ نہیں دی۔ اچھا بابا، یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کہہ رہا ہوں۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک ہی انہیں وہ پل یاد آ گئے جب خفا سی ملیحہ ان کے ہار ماننے پر بھی نہیں مانی تھی، اور انہوں نے ہار کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو ٹوٹ جاؤ گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اپنا کہا جملہ یاد کر کے ان کے اندر کا خالی پن سوا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر گئے۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیلے بنجر پن کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ نور الہدیٰ نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو پھر وہ مسکرا دی۔ کم آن نور الہدیٰ، میں مزاح کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے، مگر باہر نکل جانے کے بجائے وہ وہیں رک گئے۔ انہیں معلوم تھا اب آگے ان پر کیا بیتے گی۔ ان میں بگلوں کے طوفان اٹھیں گے اور وہ گلی کوچوں میں پیر پٹکتے پھریں گے۔ پھر جب ملیحہ کی یادوں کے شکنجے میں جکڑے کثرے فاروقی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی، مگر پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر انہیں ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے، وہ کمرہ جو نور الہدیٰ کے زندہ وجود کا مقبرہ تھا۔ اور پھر خود پر اختیار کسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ یادوں کے اندھے کنویں میں اترنا، ابھرنا اور پھر اترنا آسان نہیں ہوتا۔ روح تک کو نڈال کر دینے والا یہ عمل نور الہدیٰ کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم الجھن بھرے انداز میں ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایڑی کے بل گھوم کر بڑے ریلیکس موڈ میں بولے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کیوں نہیں؟ وہ جھٹ سے بولی، پھر کہا، لیکن میں ذرا چینج کر لوں۔ نور الہدیٰ ملیحہ کی یادوں کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ فوراً بولے، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو۔ میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے اور تمہیں ٹھیک لگ رہے ہوں۔ تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں مریم ان کے پل پل بدلتے موڈ پر حیران زچ ہو کر بولی تھی، مگر وہ مصر رہے۔ کہا، نہ ضرورت نہیں، اور مجھے تو اس وقت تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اوکے، وہ جھگڑا ختم کر کے بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگی چلی آئی۔ اپنی جلد بازی کا اعتراف اس نے اتنی معصومیت سے کیا کہ نور الہدیٰ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم کافی باطونی قسم کی لڑکی تھی، مگر اس کی باتیں بھی بہت دلچسپ تھیں۔ نور الہدیٰ اس کی کمپنی میں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آئے اور دور تک گیلی ریت پر پیروں کے نشان بناتے چلتے گئے تھے۔
شام کے سائے ڈھلے تو انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوا تو وہ پلٹ آئے۔ نور الہدیٰ اسے ڈراپ کرنے آئے تو گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی، مگر وہ بیٹھی ہی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے بیٹھے دیکھ کر نور الہدیٰ نے پوچھا تو وہ دھیرے سے بولی، سوچ رہی ہوں کہ آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں۔ نہیں، اس ایک لفظ پر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول کر اتر جانا چاہا، پر نور الہدیٰ نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پوری بات تو سنتی جاؤ، وہ ڈپٹ کر بولے۔ پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو خفا خفا سی انہیں گھور رہی تھی اور کہا، آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور مریم ایک دم سے ہنس پڑی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ باورچی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب مولانی جی سے کہہ رہے تھے، آج میں نے پیش امام کو کہہ دیا ہے کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے نکل جاؤں گا، مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ اچنبھے سے بولی تو مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بھلی عورت، دکان کے سامان کی میں نے بات ہی کب کی؟ میں نے تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے بستر لینا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے جاؤں گا۔ عبداللہ خود فراموشی کی کیفیت سے تو باہر آ گیا تھا، پر ابھی تک اس کا دماغ غنودگی کے عالم میں تھا۔ کہیں کوئی تحریک ہوتی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا، مگر ان الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی ربط ضبط نہیں بن پایا تھا، اسی لیے اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہتی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس نے ذہن میں تحریک ہوئی تھی۔ بچے کا سامان خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے۔ عبداللہ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور وہ اپنے آپ ہی عبداللہ کی ذمہ داری بن گیا۔ اب عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اسے بچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ تو کسی سے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایک جامد چپ کی مہر اس کے ہونٹوں پر چپ لگی تھی اور شاذ و نادر ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا تھا، حالانکہ دیوانگی کے عالم میں تو وہ بہت بڑبڑاتا تھا، مگر فرزانگی نے اس کی آواز گونج دی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے ہینڈ پمپ جا کر ہاتھ دھوئے اور خشک کیے بغیر باہر چلا گیا۔ یہ 2 دن تو آرام سے بیٹھا رہا، آج پھر نکل گیا ہے۔ مولانی جی اسے جاتا دیکھ کر پریشان ہوتی مولوی صاحب سے بولیں تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتی ہو، وہ تجھے اور مجھے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے پر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بولتے ہوئے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ سر جھکائے پیروں میں دیکھتا ہاتھ پشت پر باندھے چلتا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ کی سوئی ایک جگہ پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب کام کرے گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کام کرے۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک مکان کے آگے بنی ڈیوڈی پر بیٹھ گیا۔ گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر انہیں دیکھ رہا تھا، پر اس کا دماغ کیا کیا جائے میں الجھا بیٹھا تھا۔ بچوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس شخص کی طرف اٹھ گئی جو سامنے والی دکان کے باہر زمین پر بیٹھا تھا، اور جب وہ لوہے کی دہکتی سلاخ کو سل پر رکھ کر ہولڈ سے پکڑے بھاری ہتھوڑے کے وار سے ضرب لگاتا تو چنگاریاں سی اڑنے لگتیں۔ اسے وہ آتش بازی اتنی دلچسپ لگی کہ قریب سے دیکھنے کے لیے اٹھ کر لوہار کی دکان کی طرف چل پڑا۔ لوہار نے ہاتھ روک کر عبداللہ کو دیکھا جو اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ وہ 50 کے پیٹے میں تھا، مگر اوپر ہی چڑھا رکھی آستینوں میں سے اس کے بازو کی طاقت کو ندتی محسوس ہو رہی تھی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بھی کڑکڑاتی ہوئی تھی، خیر ہو عبداللہ، آج تو پھر مٹر گشت شروع کر دتی ہے۔ اس کے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر وہ کہا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اب کام کروں گا۔ اوئے کیڑا کام، کوئی بھی؟ اس نے کندھے اچکا دیے، پھر بولا، تم جو کر رہے ہو وہ سکھا دو۔ عبداللہ کو سنجیدہ دیکھ کر لوہار بھی اب کچھ سنجیدہ ہوا۔ پہلا کدی یہ کام کیتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، یاد نہیں، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے دماغ پر زور ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر لوہار جلدی سے بولا، کوئی گل نہیں، میں سکھا دیاں گا۔ اس کے جملے پر وہ خود سے چونکا، پھر پہلے کی طرح ہی پرسکون ہو گیا، اور اس کے بعد لوہار اسے لوہا پگھلا کر کوٹنے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ پھر جب اچھی طرح سمجھا چکا تو عبداللہ کو آزمائشی طور پر ایک کمان کے جیسی مڑی سلاخ پگھلا کر سیدھی کرنے کو دی۔ عبداللہ نے اسے بھٹی میں ڈال کر انگارے کی مانند سرخ کر لیا، پھر اسے
سیل پر رکھ کر ہولڈ سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں وزن دار ہتھوڑا لے کر تولا۔ ہتھوڑا کافی بھاری تھا اور اسے اٹھا کر پورا ہاتھ اوپر کر کے لوہے پر چوٹ کرنے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت تھی۔ کام واقعی مشکل تھا مگر عبداللہ نے جی نہ چرایا۔ حالانکہ جب اس نے پوری طاقت سے لوہے پر پہلی ضرب ماری تو لوہے سے نکلتی سرخ چنگاریاں کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جلائیں گی، بلکہ اس نے تو بے ساختہ ہی اپنا چہرہ بھی بازوں میں چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر 2-3 ضربوں کے بعد اسے مزہ آنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ پورا دن گزار کر جب شام میں دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا اور لوہار سامان اٹھا اٹھا کر دکان کے اندر اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔